give me a minute over here عقیل. دیکھیں essentially مسئلہ ہے کہ ہم بڑی انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں. ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ایک سسٹم آف لاز کو امپوز کر رہی ہیں. یہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایسی صورتحال میں آ رہے ہیں کہ جدھر کہیں ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہوئی, کوئی ایسی بڑی ایکسیپشن نہیں لی گئی. اینڈ in this process we do feel کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو پرائڈ کرتا ہے for being a federal polity, for having democratic norms, this essentially goes against it. میں نے آپ لوگوں کے سارے بیان بھی سنائے by the way. آپ لوگوں کو آج تجارت کی ٹینشن نہیں ہو رہی. کل تک تو وہ ای یو کی چنکی تجارت کا ذکر شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. حمزہ شہباز کہہ رہے تھے کہ ای یو کو للکارا جا رہا ہے, کیسے کر رہے ہو. وینٹیلیٹرز کا ذکر خواجہ آصف کر رہے تھے. آج اندرونی معاملات بن گئے. I mean you're not worried at all. نہیں دیکھیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ سلیکٹو اپلیکیبلٹی آف ہیومن رائٹس نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اسپیسیفکلی ٹرائلز کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں وہ وہاں پہ پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 10A, آرٹیکل 10. اگر کسی کو پرابلم ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیگل پروسیسز کو یا میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو فالو نہیں کیا گیا یا ان کو اپلائی نہیں کیا گیا, then they have judicial review. They have judicial review. ایک سیکنڈ, آرٹیکل 10A کا جو آپ نے حوالہ دیا, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, تو مجھے بتائیے کہ جب بند کمروں میں عدالتیں لگتی ہیں جن کو آپ اوپن کورٹ تصور نہیں کر سکتے, جہاں پر پبلک اور میڈیا کو ایکسس نہیں دیا جاتا, تو کیا وہاں پر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل and access to justice Meher, that's regulated by Article 14 of ICCPR, and that the exception is duly provided in that. So of course if anybody feels, then judicial review is the way, and وہ وہی way forward ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں. just like کہ الیکشن لوٹنے کے بعد ٹرائیبیونل از the way, اور وہی ٹرائیبیونل جن کو آپ نے غیر میسر بنایا ہوا ہے, وہی ٹرائیبیونل جو جمال شاہ کاکڑ کا بلوچستان میں ڈیسیجن دیتا ہے اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لوز کرتا ہے, وہی ٹرائیبیونل جو پی بی 39 ہے کہ 59 ہے, اس میں ڈیسیجن دیتا ہے. آپ کو 2018 متنازع لگتے ہیں, آپ 2018 کے الیکشن کے شواہد لے آئیں, ہم 2024 کے لے آتے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں پر ہو جائے گا. اگر تو آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ لا سکتے ہیں, ہم تو وہ شواہد لے کر پہنچے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو پبلک بھی کیے ہوئے ہیں. آپ کے اپنے حلقے کے جو فارم 45 اور فارم 47 ہیں, ان میں جو فرق ہے وہ بھی سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہے. بالکل دیکھنے کے لیے ہے, وہ دیکھیں بالکل. جو کیئرفلی کیوریٹ کیے, وائٹ پیپر جاری کیا, ایکسل کی شیٹس بنائیں, اسی طرح فارم 45 بھی ڈیولپ کیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے. بالکل دیکھیں ابھی اسینشلی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھے ہیں. مذاکرات اور ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے فیصلے اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بیرسٹر کیل صاحب ساتھ ساتھ چلے گا, تو اعتماد بھی بحال ہونے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عمران خان نے آج کہا ہے ملٹری کورٹس کی غیر آئینی فیصلوں کو مسترد نہیں صرف کرتا بلکہ پہلے اپنی ٹویٹ میں انہیں منظم عسکری سازش قرار دے دیا. وچ بائی دا وے مہربانو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مذاکرات میں بیٹھے بھی کیوں ہیں جب اس طرح کے بیانات بھی سائملٹینیسلی چل رہے ہوں گے. بٹ ڈو یو ریئلی ڈو فیل دیٹ اس کو یہ دباؤ, اگر کیونکہ اب سیکنڈ فیز آئے گا سزاؤں کا, تھرڈ فیز آئے گا, تو یہ تو دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اپنے لیگل پروسیسز ہیں, اور جسٹ لائک وی آنر اینڈ وی ریسپیکٹ دا لیگل پروسیس ان دا لیگل سسٹم آف ادر کنٹریز. یہاں پہ میں یہی بات کروں گا کہ اب ان کو یہ بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ امریکہ, برطانیہ یا ای یو ان کے لیے سو کالڈ, کیونکہ ایک منظم کیمپین جی ایس پی پلس اسٹیٹس, اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کے لیے مارچ 2024 میں آلریڈی وزیر اطلاعات بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایک آن لائن پٹیشن جاری کی, انہوں نے سٹارٹ کی کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کیا جائے. پی ٹی آئی نے جی. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے خطے میں آپ یو سی دا ہیومن رائٹس وائلیشنز ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہیں نیکسٹ ڈور انڈیا. جی ایس پی پلس جی ایس پی اسٹیٹس ان کے پاس بھی ہے, EU جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ تو دوغلا پن اور ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے. ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائی کنوکشن ریٹس اگر ادھر سے آئیں گے, ایک بھی ایکویٹل نہیں آئے گا, پھر اوپن ٹرائل کی بات ہوگی, فیئرنیس آف ٹرائل کی بات ہوگی. 23 لوگوں کو مسئلہ عوامی سطح پہ قابل قبول کیسے ٹھہرے گا, اس کا تو 23 لوگوں کو دیکھیں چھوٹی عید کے ٹائم پہ آلریڈی جب سپریم کورٹ نے کہا تو بالکل ریلیز بھی کیا. عقیل اس کا بھی جواب دے دیں. کنوکشن ریٹ ہائی نہیں, 100% کنوکشن ریٹ 9 مئی کے کیسز میں ہے, اور یہ صرف ایک اور ملک ہے جہاں پر عدالتوں میں کنوکشن ریٹ 100% ہوتا ہے, اور اس ملک کو تو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے, وہ اسرائیل ہے. وہاں پر 100% کنوکشن ریٹ ہوتا ہے. تو آپ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ مہربانو, آپ یہ بات بھی سمجھ رہی ہیں کہ 9 مئی کو اتنی آسانی سے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سو کہیں نہ کہیں آپ کی جدھر اوپن ٹرائل کی بات درست ہے, مگر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں سیاسی طور پر ورغلانے کے دعوے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب کا براہ راست نام لیا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو ملٹری کسٹڈی میں 1-1.5 سال سے زیادہ رکھوں, اور اگر میں آپ کو اس کسٹڈی میں آپ سے کوئی بیان لوں, تو اس بیان کی وقت بہت کم ہوتی ہے ایک اوپن کورٹ کے اندر. دوسری چیز جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے
اور یہ سارے جو ہے قانون دان ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں. ملٹری کورٹس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملٹری کورٹس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چارج شیٹ آپ کو پبلک نہیں کی جاتی. جو فیصلہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی ٹھوس ریزننگ آرگیومنٹ مگر ججمنٹ مہربانو نہیں صاحبہ دی جو جاتی آپ ہے. کی ہمیں وہاں معلوم پہ ہے صرف بی guilty بی or آپ یہ not بات آپ guilty. درست کر رہی ہیں، مگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو 22 لوگ ملٹری ٹرائلز Let me جن کے ہوئے تھے clarify. ملٹری کورٹس میں، اس حوالے سے پھر اس کو کدھر جی جسٹیفائی جو کریں گی آپ؟ وہ تب جو اے پی ایس اٹیک کے بعد جب ہم نے، اور وہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی جس کے اندر انہوں نے یہ جو کلوز لایا گیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی ٹی ٹی پی ٹیررسٹ کو اے پی ایس کورٹ کے بعد ٹرائی کرنے کے لیے. ان وہ کے ایک سنسیٹ کلوز امینڈمنٹ بالکل تھی، سن سیٹ وہ کلوز تھا. ایکسپائر کر گئی 2000. جی جی وہ 2019 میں جب ایکسپائر کی تو اس کے بعد ہماری حکومت نے اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا. اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے ٹرائل ہو رہے تھے وہ مکمل ہوئے کیونکہ آئینی ترمیم کی گئی. اور اگر ہم آئینی ترمیم پہ آتے ہیں تو ملٹری کورٹس تو وہی ہے نا جو اسی پارلیمان نے اوکے جس طرح بھی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی اس میں بھی یہ اس کو پاس نہیں کرا سکے. تو اگر ہم اس ہاؤس کا بھی سینس لیں کہ جس ہاؤس کی لیجیٹمیسی کو ہم کوسچن کرتے ہیں تو اس ہاؤس میں بھی اس کو اوکے میجورٹی حاصل نہیں تھی لوگوں کی کہ وہ پاس کر سکیں. تو آج بھی اگر اس پارلیمنٹ کو بھی دیکھا جائے یہ پارلیمنٹ بھی نہیں تسلیم کرتی کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے ہے یا ملٹری کورٹس کی سیویلین ٹرائلز کے لیے کوئی ضرورت ہے. سو ادروائز بیرسٹر وہ صاحب پاس ہو چکی ہوتی. یہ لٹکتی تلواریں مذاکرات کو کتنا افیکٹ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور پھر ایسے غیر انسانی عمل سے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ملک کو معاشی بنیادوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ہو از لوکنگ آؤٹ فار آل دس رائٹ ناؤ؟ دیکھیں آف کورس گورنمنٹ از ایڈریسنگ آل دیز کنسرنز، اور جو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ یونیلیٹرلی سینکشنز لگا کے اینڈ آف کورس دے ہیو نو افیکٹ وٹس ایور، اس کو تو آؤٹ رائٹلی جو ہے ریجیکٹ کیا. جو سینکشنز آپ کے میسائل پروگرام پہ یا ڈیفنس پروگرام پہ لگائی گئی ہیں یا جو آپ کا ایٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر، تو ہم نے تو بالکل اس پہ واضح ایک اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، وزیر اعظم صاحب کی بھی آ چکی ہے، دفتر خارجہ کی بھی آ چکی ہے. اینڈ آئی تھنک نیڈلیس ٹو سے یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہنا کہ ہم مذاکرات میں ود این اوپن مائنڈ جا رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مذاکرات کے عمل میں ہم نہیں بیٹھیں گے یا اس میں حصہ نہیں لیں گے. یہ لوگ تھے جو 10 مہینے سے حصہ نہیں لے رہے تھے اور پھر کمیٹی تشکیل دے دی اور پھر بیٹھ گئے. اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ایجنڈا اپنا لے کے آئیں، ان رائٹنگ لے کے آئیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایکچوئل ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہمارے سامنے یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا جو پیش کیا، اب میرے خیال سے وہاں سے اس سے زیادہ جو ہے اصل جو وجہ ہوگی جو دیکھنے کی ہوگی. میں نے تو اس کو بھی سپورٹ کیا کہ ان کو بالکل رسائی دیں اس کمیٹی کو، جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملے تاکہ the cat should be out of the bag. We should know what he's actually asking for, and I think we all know what he's asking for. Are you even in a What is position? he asking for, Akil? I think he's asking for his release. He's asking for his release. He's not asking for justice. انہوں نے اپنی رہائی کا مطالبہ آج تک نہیں کیا. ہمارے آپ دیکھ لیجئے گا چارٹر آف ڈیمانڈ جب آئیں گی، مہر چارٹر آف ڈیمانڈ جب آئیں گی تو I think on top of that the first demand would be his very own release from prison. Incorrect. That is وہ جو ڈیمانڈ ہے نا وہ ہمارے ووٹر اور ہمارے ورکر کی طرف سے ہماری بہت جماعت شکریہ کی